24 نیوز کے ساتھ میں ہوں زشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے PSL 7 کی، جس میں پشاور زلمی نے فاتحانہ آغاز کیا ہے۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 191 رنز کا بڑا ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ حسین طلعت اور کپتان شعیب ملک نے شاندار بیٹنگ سے ٹیم کی نیا پار لگائی۔ ایونٹ میں آج 2 ٹاکرے ہوں گے۔ پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز، جبکہ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں جوڑ پڑے گا۔ بچوں کے لیے خوشی کی خبر، PSL 7 کے ٹکٹ ری فنڈ ہو جائیں گے۔ COO PCB سلمان نصیر کہتے ہیں کہ ابتدائی میچز میں جن بچوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا ان کے ٹکٹس ری فنڈ ہو جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ PSL کا دوسرا مرحلہ لاہور میں ہی ہوگا، دوسرا مرحلہ کراچی میں کرانے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ویئر سیڈ کہ ان کو یہ ڈیفیکلٹی پیش آئی، اور آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی پالیسی انٹروڈیوس کر رہے ہیں ری فنڈ کی، جو ایڈ آن ہے ٹو دا ری فنڈ پالیسی، جو آپ کو ہماری ویب سائٹ اور بک می کی ویب سائٹ پہ نظر آئے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ سنڈے کی تاریخ تک جو بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ کلیم کرنا چاہتے ہیں ری فنڈ، بیکاز انہوں نے انڈر 12 ایج بچوں کے لیے ٹکٹس لی تھیں، وہ اپنا کلیم سنڈے تک جمع کرا دیں، اور ان یوٹیلائزڈ ٹکٹس کے اوپر ہم ان کو ری فنڈ کر دیں گے۔ کرونا کے خوف سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ 2 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ بدھ کو دوبارہ کھلے گا۔ اس وقت تک تمام قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس بھی ملتوی کر دیے گئے، تاہم IR اور ایڈمن سیکشن نصف حاضری کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ بندش کے دوران اسمبلی کی عمارت کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا۔ کرونا کے خوف سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو 2 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مراسلہ جاری ہوا، جس میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ بدھ کو دوبارہ کھلے گا۔ PIA نے آسٹریلیا، مالدیپ، ہانگ کانگ کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک کے مطابق استنبول اور بینکاک کے لیے بھی دوبارہ براہ راست فضائی آپریشن شروع کرنے کا پلان ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور یورپی ملکوں کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی پر بھی کام ہو رہا ہے، اور متعلقہ سول ایویشن اتھارٹی سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ PIA نے آپریشن دوبارہ سے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں آسٹریلیا، مالدیپ، ہانگ کانگ کے لیے براہ راست پروازیں چلائی جائیں گی۔ CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک کے مطابق استنبول اور بینکاک کے لیے بھی دوبارہ براہ راست فضائی آپریشن شروع کرنے کا پلان ہے، جبکہ برطانیہ، امریکہ اور یورپی ملکوں کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی پر بھی کام ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں متعلقہ سول ایویشن اتھارٹی سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ PIA کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ فضائی آپریشن کو مزید بڑھایا جا سکے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بیرونی مفادات کے تحت غلط معلومات کا پھیلاؤ غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے۔ غلط معلومات کا پھیلاؤ معاشرے کی ہم آہنگی کے لیے خطرہ ہے۔ دشمن قوتوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے متحد رہنا ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور گیریزن کے دورے کے دوران آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ لینے کے ساتھ ساتھ جامعات کے وائس چانسلرز، اساتذہ اور طلباء سے بھی ملاقات کی۔ سوئی کے علاقے مٹھ میں بارودی سرنگ دھماکہ ہوا۔ سینیٹر سرفراز بگٹی کے کزن سمیت 4 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ سرفراز بگٹی نے ٹویٹ کیا کہ حملے کے پیچھے کالعدم تنظیم کا ہاتھ ہے۔ کہا بلوچستان میں حکومت رٹ نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے نئی دہلی میں قائم ہائی کمیشن نے سکہ خان کو ویزا جاری کر دیا۔ سکہ خان پاکستان میں مقیم اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آئیں گے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے دوران دونوں بھائی بھچڑ گئے تھے، اور کرتارپور میں ایک موقع پر ان کی ملاقات ہوئی تھی، تاہم اب پاکستانی ہائی کمیشن نے سکہ خان کو ویزا جاری کر دیا ہے، اور وہ پاکستان کا سفر کر سکیں گے۔ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، جماعت اسلامی سے معاہدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اہم پیش رفت۔ بلدیاتی ترمیمی بل 2021 کو نئے بلدیاتی انتخابات یا جولائی تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بل میں ترمیم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ کا اجلاس 2 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ جماعت اسلامی سے معاہدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بلدیاتی ترمیمی بل 2021 کو نئے بلدیاتی انتخابات یا جولائی تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جماعت اسلامی سے جو مذاکرات طے پائے تھے، اس کے مطابق میئر کراچی کو واٹر بورڈ کا چیئرمین اور صحت اور تعلیمی ادارے سندھ حکومت سے واپس میئر کے ماتحت کرنے کی منظوری شامل تھی، اور اس حوالے سے اب 2 فروری کو اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں تمام تر معاملات زیر غور آئیں گے۔ بل میں ترمیم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے 2 فروری کو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ سندھ کابینہ بلدیاتی ترمیمی بل 2021 کو دوبارہ سندھ اسمبلی میں پیش کر کے میئر کو بااختیار بنانے کے لیے بل پاس کیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں ان تمام تر معاملات پر غور کیا جائے گا اور ایک بار پھر سے یہ معاملہ سندھ اسمبلی میں جائے گا۔ جماعت اسلامی سے معاہدے کے بعد بلدیاتی ترمیمی بل 2021 کو نئے بلدیاتی انتخابات یا جولائی تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بل میں میئر کو بااختیار بنانے سے متعلق جماعت اسلامی سے معاہدے کے تحت تمام شقوں کو شامل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور بلدیاتی ترمیمی بل 2021 میں میئر کے اختیارات کی منظوری کے لیے سندھ کابینہ کا اجلاس 2 فروری کو طلب کر لیا گیا ہے، جس میں اہم فیصلے اس حوالے سے متوقع ہیں اور یہ معاملہ ایک بار پھر سے سندھ حکومت بھیجا جائے گا۔ سندھ حکومت اس کو اسمبلی میں لے کر جائے گی اور وہاں پر اس پر ایک بار پھر سے منظوری لی جائے گی۔ تمام تر جو معاملات طے پائے تھے جماعت اسلامی کے ساتھ، ان پر یہ اہم پیش رفت ہے کہ اس نئے بلدیاتی ترمیمی بل کو بلدیاتی انتخابات یا جولائی تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس بل میں ترامیم کے لیے صوبائی کابینہ کا اجلاس جو کہ 2 فروری کو طلب کیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے اور یہ ایک بار پھر سے معاملہ اسمبلی میں جائے گا۔ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ایک بار پھر کسی کام نہ آئی۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل سینٹ سے بھی منظور ہو گیا۔ حکومت 42 کے مقابلے میں 43 ووٹوں سے جیت گئی۔ اپوزیشن کے 8 ارکان کی غیر حاضری نے حکومت کا مسئلہ حل کر دیا۔ ANP کے عمر فاروق کانسی بھی بل کی منظوری کے وقت ایوان سے نکل گئے۔ حکومت نے 1 ووٹ کے لیے اپنی سینیٹر ڈاکٹر زرکا کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ڈاکٹر زرکا آکسیجن سلنڈر کے ساتھ پہنچی۔ جماعت اسلامی کون سی کامیابی کی شادیاں بجا رہی ہے؟ حافظ نعیم الرحمان کو کراچی کا ماموں بنا دیا گیا۔ ان کی جماعت کو 15 دن بعد ندامت ہوگی، بیان تیار رکھیں۔ بلدیاتی قانون پر سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے معاہدے کو MQM پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما طارق حسن کی سربراہی میں وفد نے MQM پاکستان کے مرکز بہادر آباد کا دورہ کیا۔ وفد نے MQM کے کارکن کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ مزید جان لیتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے حسن عباس سے۔ حسن، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی دیکھیں، آج MQM کے جاں بحق کارکن اسلم جو تھے ان کا سوئم تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تمام تر MQM کی اعلیٰ قیادت موجود تھی، جس کے بعد جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے بہادر آباد کے اوپر، جس میں تمام تر جو ہے وہ موضوع زیر بحث رہے۔ مسلم لیگ کاف کا وفد جو ہے وہ یہاں پہ ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، جس کی سربراہی طارق حسن کر رہے تھے، جو کہ سابق ڈپٹی میئر بھی ہیں کراچی کے۔ انہوں نے خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دعائے مغفرت بھی فرمائی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ MQM کی اس جدوجہد میں جو ہے وہ کاف لیگ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ متحدہ عرب امارات کے شیخ خزہ بن سلطان نے ناصر حسین شاہ سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں، سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمر، بتائے گا ملاقات کا احوال کیا رہا؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے متحدہ عرب امارات کے شیخ خزہ بن سلطان بن زید ال نہیان سے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی پر بات چیت ہوئی ہے۔ خزہ بن سلطان بن الزیاد ال نہیان نے کہا ہے کہ پاکستان سے درینہ اور مضبوط تعلقات ہیں، جبکہ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ ملاقات میں ایکسپو 2020 کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، جبکہ انہوں نے جو سلطان ہیں ان کو یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں کاروباری اور انویسٹمنٹ کے وسیع مواقع موجود ہیں اور جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور پاکستان پرامن ملک ہے۔ جی بہت شکریہ سمر عباس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عوام پر ایک بار پھر سے پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ 1 فروری سے پیٹرول 5 روپے 85 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ ڈیزل بھی 150 روپے فی لیٹر سے بڑھ جائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت بڑھنے اور پیٹرولیم لیوی بڑھانے کے باعث قیمتیں بڑھائی جائیں گی۔ حکومت اگر چاہے تو لیوی کم کر کے عوام کو ریلیف دے سکتی ہے۔ 211 سال قدیم برانڈ پیو جیٹ آٹوموٹیو اب پاکستان میں بھی بآسانی میسر ہوگا۔ لکی موٹر ایک بار پھر پاکستان کے لیے اعزاز کا سبب بنا۔ پیو جیٹ نیو 2008 ماڈل اب پاکستان میں بھی اسمبل ہو رہا ہے اور پاکستان بھر میں صارفین کے لیے 28 جنوری سے بکنگ کھول دی گئی ہے۔ بھٹو زرداری نے حکومت کو چیلنج کر دیا۔ کہتے ہیں سندھ کے 3 اسپتالوں کا بجٹ خیبر پختونخوا کے صحت کارڈ سے زیادہ ہے۔ کسی صوبے میں ایسا کوئی اسپتال نہیں جہاں کینسر، کڈنی، لیور کا علاج مفت ہوتا ہو۔ ہیلتھ بجٹ پر ڈاکہ مار کر وہی پیسہ صحت کارڈ میں دیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے وسیلہ کارڈ کا نام تبدیل کر کے صحت کارڈ رکھ دیا۔ طرف سے مفت لیور کا علاج ہو حکومت کی طرف سے، مفت کڈنی کا علاج ہو اسی تحصیل میں حکومت کی طرف سے۔ آپ ایسے ہاسپٹلز کسی اور صوبہ میں نہیں دیکھیں گے۔ صحت علاج عوام کو پہنچانا ہے، مفت پہنچانا ہے، اپنا علاج کروانے کے لیے
अपना अपने बड़ों का जिंदगी बचाने के लिए पैसा कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। इदारों की जो सिंध हुकूमत का बजट है वो पूरा पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड का बजट का बराबर है। हेल्थ बजट पे डाका मार के उसी पैसा को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट इंश्योरेंस को दिलवा रहे हैं। हुकूमती पॉलिसियों का भरपूर दिफा। वज़ीर आज़म ने मुल्की सनतों में पॉलिसियों की बदौलत बेहतरी की नवीद सुना दी। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कामयाब दौरा किया और फ्लाइंग क्लब की अराजी का मामला हल कर डाला। रावी अर्बन सिटी प्रोजेक्ट की साइट पर भी गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में भरपूर दिन गुजारा। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।